السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو امیر اور گورنر مقرر کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، آئیں اور سنیں۔ حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم نے یہاں جامع مسجد کے ساتھ آپ کے لیے ایک مکان کی جگہ مخصوص کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ حجاز میں رہنے والے آدمی کے لیے مصر میں گھر کیوں کر ہو سکتا ہے، اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے بازار بنا دے۔ حضرت ابو تمیم جیشانی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے ایک منبر بنایا ہے، جب تم اس پر بیان کرتے ہو تو تم لوگوں کی گردنوں سے بلند ہو جاتے ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم زمین پر کھڑے ہو کر بیان کرو؟ اس طرح مسلمان تمہاری ایڑیوں کے نیچے ہوں گے۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اسے توڑ دو۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آذربائیجان میں تھے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ خط لکھا: اے عتبہ بن فرقد، یہ ملک و مال تمہیں تمہاری محنت سے نہیں ملا، اور نہ ہی تمہارے ماں باپ کی محنت سے ملا ہے، اس لیے تم اپنے گھر میں جو چیز پیٹ بھر کر کھاتے ہو وہی چیز سارے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں پیٹ بھر کر کھلاؤ، اور ناز و نعمت کی زندگی سے اور مشرکین جیسی حیت اختیار کرنے سے اور ریشم پہننے سے بچو۔ دوستو، حضرت عمرو بن روائم رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے پاس سے حمص کے لوگ گزرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا: تمہارے امیر حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ کیسے انسان ہیں؟ ان لوگوں نے کہا: بہترین امیر ہیں، بس ایک بات ہے کہ انہوں نے ایک بالا خانہ بنا لیا ہے جس میں رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امیر کو خط لکھا اور اپنا قاصد بھی ساتھ بھیجا، اور اس قاصد کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس بالا خانے کو جلا دے۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا تو اس نے لکڑیاں جمع کر کے اس بالا خانے کے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب یہ بات اس امیر کو بتائی گئی تو اس نے کہا: اسے کچھ مت کہو، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا قاصد ہے۔ پھر اس قاصد نے ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دیا۔ وہ خط پڑھتے ہی سوار ہو کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل دیے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا: مدینے سے بہر پتھریلے میدان حرہ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ حرہ میں صدقے کے اونٹ تھے۔ جب وہ حرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اپنے کپڑے اتار دو۔ انہوں نے کپڑے اتار دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اونٹ کی اون کی چادر پہننے کے لیے دی، جسے انہوں نے پہن لیا۔ پھر ان سے فرمایا: اس کنویں سے پانی نکالو اور ان اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ وہ یوں ہی ہاتھ سے کنویں سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا: دنیا میں اور کتنا رہو گے؟ انہوں نے کہا: بس تھوڑا ہی عرصہ۔ فرمایا: بس اس مختصر سی زندگی کے لیے تم نے وہ بالا خانہ بنایا تھا جس کی وجہ سے تم مسکین، بیوہ اور یتیم انسانوں کی پہنچ سے اوپر ہو گئے تھے۔
جاؤ اپنے کام پر واپس جاؤ اور آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ دوستو حضرت عتاب بن رفاعہ رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محل بنوایا ہے اور اس پر دروازہ بھی لگوایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اب بازار کا شور آنا ختم ہو گیا ہے۔ یہ محل انہوں نے اسی وجہ سے بنایا تھا کہ بازار کی آوازیں بہت آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام صحیح طرح نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا ہوتا تھا تو ان کو ہی بھیجا کرتے تھے اور ان سے فرمایا سعد کے پاس جاؤ اور ان کے محل کا دروازہ جلا دو۔ چنانچہ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچتے ہی آپ نے چقماق نکالی اور اس سے آگ جلائی، پھر دروازے کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی اور آگ لگانے والے کا حلیہ بیان کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پہچان گئے اور ان کے پاس بہر آئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اب شور آنا ختم ہو گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں تو جو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں، اور اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہے، امیر المؤمنین کی طرف ہم پہنچا دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ کے لیے توشہ پیش کرنے لگے، لیکن حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل دیے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا تم بڑی جلدی واپس آ گئے ہو، اگر ہمیں تمہارے ساتھ حسن ظن نہ ہوتا تو ہم یہی سمجھتے کہ تم نے کام پورا نہیں کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے سفر بہت تیزی سے کیا ہے اور آپ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بھی میں نے پورا کر دیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ معذرت کر رہے تھے اور قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تم کو سفر کے لیے توشہ دیا تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، لیکن آپ نے مجھے توشہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ تمہارے لیے توشے کا حکم دوں کہ اس طرح تمہیں دنیا میں توشہ مل جائے گا، لیکن میری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ میرے ارد گرد مدینہ والے ہیں جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن خود تو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو؟ دوستو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملک شام جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف اس شرط پر اجازت دے سکتا ہوں کہ تم وہاں جا کر کسی شہر کے گورنر بن جاؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گورنر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاؤں گا اور انہیں نماز پڑھاؤں گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ ملک شام چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اپنے دربان سے فرمایا، اے عرفہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلو اور ان کو دیکھو، ان کے پاس مجلس جمی ہوئی ہوگی اور دیباج بچھا رکھا ہوگا۔ ان حضرات کے ریشم کو بچھانے کی وجہ یہ تھی کہ اول تو ان حضرات کا ملک شام میں قیام عارضی تھا، وہاں ٹھہرنے کے جو پہلے سے انتظامات تھے انہی میں چند دن ٹھہر کر انہیں آگے جانا تھا۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ اس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا سوتی وغیرہ حلال دھاگے کا ہو۔ تیسرا، اگر وہ مکمل ریشم ہی کا تھا تو بعض صحابہ کرام ریشم کے بچھانے کو جائز سمجھتے تھے، البتہ ریشم کے پہننے کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تم انہیں سلام کرو گے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید ابن سفیان کے پاس کہا کہ مجھے لے چلو اور وہاں جا کر تم انہیں سلام کرنا، وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، تم اندر سے آنے کی اجازت مانگو گے، وہ پہلے یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو، پھر تم کو اجازت دیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور حضرت یزید کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، السلام علیکم۔ حضرت یزید نے کہا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ حضرت عرفہ نے کہا، یہ وہ ہستی ہیں جو تمہارے ساتھ ناگوار سلوک کرے گی، یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت یزید نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ ان حضرات نے دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے، چراغ جل رہا ہے، ریشم اور دیباج بچھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عرفہ، جلدی سے دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، اور ایک کوڑا حضرت یزید کی کنپٹی پر رسید کیا اور سارا سامان سمیٹ کر گھر کے درمیان رکھ دیا، اور ان لوگوں سے کہا، میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اس جگہ سے نہ ہلے، سب یہیں رہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت یزید کے پاس بہر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عرفہ، آؤ چلیں، حضرت عمرو بن عاص کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی مجلس جمی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے دیباج بچھا رکھا ہوگا۔ تم انہیں سلام کرو گے، وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، پھر تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے، وہ اجازت دینے سے پہلے پوچھیں گے کہ تم کون ہو۔ چنانچہ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، السلام علیکم۔ حضرت عمر نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عرفہ نے کہا، یہ وہ ہستی ہیں جو تمہارے ساتھ ناگوار سلوک کرے گی، یہ امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، یہ دونوں حضرات اندر آ گئے۔ اندر جا کر ان حضرات نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور چراغ جل رہا ہے اور ریشم اور دیباج بچھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عرفہ، جلدی سے دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ پھر ایک کوڑا حضرت عمر کی کنپٹی پر رسید کیا، پھر سارا سامان سمیٹ کر گھر کے درمیان رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، سب یہیں رہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت عمر کے پاس سے بہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرفہ، آؤ چلو حضرت ابو موسیٰ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس مجلس جمی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے انہی کپڑا بچھا رکھا ہوگا۔ تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے، وہ اجازت دینے سے پہلے معلوم کریں گے کہ تم کون ہو۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہاں بھی مجلس جمی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا اور انہی کپڑا بچھا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کنپٹی پر کوڑا رسید کیا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، تم بھی یہاں آ کر بدل گئے ہو؟
اور وہی کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے تو کم کیا ہے، میرے ساتھیوں نے جو کچھ کر لیا ہے آپ وہ دیکھ ہی چکے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہے، اللہ کی قسم مجھے بھی اتنا ملا جتنا میرے ساتھیوں کو ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کرنے سے ہی عمارت کا کام ٹھیک چلے گا۔ پھر حضرت عمر نے سارا سامان سمیٹ کر گھر کے بیچ میں رکھ دیا اور ان لوگوں سے فرمایا میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے، سب یہیں رہیں۔ جب ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا اے عرفہ، آؤ ہم اپنے بھائی حضرت ابو دردہ کے پاس چلیں اور ان کو دیکھیں، نہ ان کے ہاں مجلس لگی ہوگی، نہ چراغ ہوگا، اور نہ ان کے دروازے کو بند کرنے کی کوئی چیز کنڈی وغیرہ ہوگی، کنکریاں بچھا رکھی ہوں گی، پالان کے نیچے ڈالنے والا کمبل کو تکیہ بنا رکھا ہوگا، ان پر پتلی چادر ہوگی جس میں انہیں سردی لگ رہی ہوگی، تم انہیں سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، پھر تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے، وہ یہ معلوم کیے بغیر ہی تم کو اجازت دے دیں گے کہ تم کون ہو۔ چنانچہ ہم دونوں چلے یہاں تک کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کو دھکا دیا اور اس کی کنڈی نہیں تھی، وہ کھل گیا۔ ہم اندر گئے تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کو اندھیرے کی وجہ سے ٹٹولنے لگے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ حضرت ابو دردہ کو لگ گیا۔ پھر ان کا تکیہ کو ٹٹولا تو وہ پالان کا کمبل تھا، پھر ان کے بچھونے کو ٹٹولا تو وہ کنکریاں تھی، پھر ان کے اوپر کے کپڑے کو ٹٹولا تو وہ باریک سی چادر تھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ بڑی دیر سے آئے ہیں، میں سال بھر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا میں نے آپ پر وسعت نہیں کی اور کیا میں نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں احسان نہیں کیے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی کے پاس زندگی گزارنے کا اتنا سامان ہونا چاہیے جتنا سوار کے پاس سفر کا توشہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد دلا کر صبح تک روتے رہے۔ دوستو حضرت ابو صالح غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کے لیے مدینہ کے کنارے میں رہنے والی ایک نابینا عمر رسیدہ بڑھیا تلاش کی تاکہ رات کو اس کا پانی بھر دیا کریں اور اس کے کام کر دیا کریں، لیکن جب حضرت عمر اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے پہلے آ کر خدمت کے سارے کام بڑھیا کی حسب منشا کر چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اس آدمی سے پہلے نہ آ سکے، وہی پہلے آ کر تمام کام کر جاتا۔ آخر کار اس کا پتہ چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کی خدمت کرنے آ رہے تھے، اور یہی وہ صاحب ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آ کر خدمت کر رہے تھے، حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری عمر کی قسم آپ ہیں جو مجھ سے بھی پہلے آ کر اس بڑھیا کی خدمت کر رہے تھے۔ حضرت اوزاعی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے تو حضرت طلحہ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے گھر میں۔ صبح کو حضرت طلحہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی تمہارے پاس کس لیے آتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ
یہ اتنے عرصے سے یعنی برسوں سے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، میری ضرورت کے کام کر دیتے ہیں اور میرے گھر کے پاخانہ وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے طلحہ، تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغزشوں کی تلاش کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ وحی کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا، جس میں بعض دفعہ ان کے چھپے ہوئے کاموں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب ہم تمہاری ظاہری اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے، جو ہمارے سامنے اچھا کرے گا ہم اسے امین سمجھ کر اپنے قریب کریں گے، ہمیں اس کے اندرونی اعمال سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس کے اندرونی اعمال اللہ ہی محاسبہ فرمائیں گے، اور جو ہمارے سامنے برے کام کرے گا نہ ہی اسے امین سمجھیں گے اور نہ ہی اسے سچا مانیں گے، اگرچہ یہ وہ کہتا رہا ہوگا کہ اس کا اندرون بہت اچھا ہے۔ دوستو، حضرت حسن رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، اما بعد، اب میرا تم سے واسطہ پڑ گیا ہے، میری آزمائش تمہارے ذریعے سے ہوگی اور تمہاری میرے ذریعے سے، اور میرے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مجھے تم لوگوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہوگا اس سے تو ہم خود معاملہ کر لیں گے، اور جو ہم سے غائب ہوگا اس پر ہم طاقتور اور امانت دار امیر آدمی کو مقرر کریں گے، یعنی امیر کو بنائیں گے۔ لہذا جو شخص اچھی طرح چلے گا اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور جو غلط چلے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چند واقعات اور امراء کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، اور جو امراء کا رعیت کے ساتھ رویہ تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ دوستو، سچ ہے کہ آج بھی اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلا جائے تو کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قوم زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔